بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر سیرت پر ہم بات کر رہے تھے۔ آج ہم بات کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کی طرف دوسرا سفر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کی ایک نامدار اور شریف خاتون تھی۔ اس کی پاکیزگی اور شریف نسبی کی وجہ سے عرب کے لوگ اس کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے، اور جب مکے سے شام کی طرف تجارت کی غرض سے قافلے جایا کرتے تھے تو آپ بھی کسی شخص کے ذریعے سے اپنی قافلے کا سامان شام بیچتی تھی، اور اس کا سامان اتنا زیادہ ہوتا تھا جتنا کہ پورے قریش قبیلے کا سامان تجارت ہوتا تھا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، امانت اور صداقت کا چرچا ہر گھر میں پھیلنے لگا اور چرچا عام ہوا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت شام لے کر جائے، میں آپ کو چند معاوضہ دوں گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر دی۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا غلام میسر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شام کی طرف تجارت کی غرض سے شریک ہوئے اور ساتھ۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریک سفر غلام میسرہ کے ساتھ شام پہنچے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہاں پہ نستورہ راہب رہتا تھا، فوراً اس نے پہچان لیا اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی یہاں نہیں اترا سوائے آپ۔ اور غلام میسر سے کہنے لگے کہ اس کی آنکھیں سرخی مائل ہے، اور تو میسر نے بھی کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کبھی یہ سرخی جدا نہیں ہوا کرتی۔ تو پھر نستورہ راہب نے کہا کہ یہ آخری نبی ہے، اور میسرہ کا بیان ہے کہ دوپہر کے وقت گرمی میں دو فرشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیتے تھے، اور واپسی میں جب ہم مکہ میں داخل ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا، اور فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کو دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ جو اور خواتین تھی ان کے پاس، ان لوگوں نے بھی دیکھا، تو سب کو بہت تعجب ہوا۔ پھر میسرہ نے آنے کے بعد، یعنی دوبارہ سفر کرنے کے بعد جتنا واقعات ہوئے تھے سفر میں، ان سب کا کلم کلا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یعنی سب کچھ بتا دیا، اور ان کو بتا دیا کہ ایسا معاملات ہوئی، ایسا کاروبار ہوا، ایسی تجارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا، ان کو واپس دے دیا اور ان کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس تجارت میں اتنا نفع ہوا تھا کہ اس سے پہلے اتنا زیادہ نفع حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تجارت میں نہیں ہوا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جتنا معاوضہ ہوا تھا ان کا دونوں میں آپس میں، اس سے زیادہ عطا کیا۔